أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتح يا فتح يا فتح رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اس علم کو ہم سب کے لیے آسان بنا دے اور اس میں ہمارے لیے برکتیں رکھ دے آمین ثم آمین یا رب العالمین کل ہم بات کر رہے تھے آپ سب لوگ اپنے نا مائک جو ہے وہ میوٹ کر لیا کریں پلیز کل بھی ہمیں اپنی کلاس جو تھی نا ریزیوم کرنی پڑی تھی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مائک سے نا آوازیں بہت آتی ہیں تو جب کوشچن کرنا ہو تو پھر ان میوٹ کر لیا اس کو تو ہم کل بات کر رہے تھے اب ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آج ہم روزے کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں جو سیکوینس ہے آیات کا اس میں سب سے پہلے روزے کی آیات آتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ رمضان کی آیات آتی ہیں ہم لوگ چونکہ آج تک صرف سنی سنائی باتوں پہ چلتے آ رہے ہیں کہ رمضان اور روزہ ایک ہی چیز ہے حالانکہ کل بھی میں نے اگزامپل بھی دی تھی آپ لوگوں کو کہ فار ایگزامپل سارا جو ہے وہ جنوری میں پیدا ہوئی تو اب جنوری کا مہینہ اس کے لیے خاص ہو گیا تو اسی طرح جو روزے تھے ہم لوگوں کے ہم جب فرض ہوئے تو وہ رمضان کے مہینے میں فرض ہوئے تو رمضان ہمارے لیے خاص ہو گیا لیکن بات یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ خود ایک بہت پاک منتھ ہے ہمارے لیے اس کی سگنیفیکنس اس کی جو کیوں یہ اتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں روزے آ جاتے ہیں اور دوسری وجہ کیا ہے وہ ہم جب رمضان کی آیت پڑھیں گے تو میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو آج ہم اسی سیکوینس سے چلیں گے جس سیکوینس سے قرآن پاک میں آیت ہے پہلے روزے کی ہے اور پھر رمضان کی ہے تو روزہ روزے کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف ہمارے مسلمانوں میں نہیں تھا یہ حضرت ابراہیم کے ہی دور سے روزے جو تھے ہر مذہب میں چلے آ رہے ہیں اور آج بھی آپ لوگ اور دیکھیں پڑھیں تو ہر مذہب میں روزے کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ موجود ضرور ہوتا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ روحانیت ہے کہ آپ اسپرچولی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے اپنی لائف کا کھانا پینا اور آپ کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں جو میاں بیوی شیئر کرتے ہیں ان سے رک جانا تو یہ جو دو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں اگر ہم انہی چیزوں سے رک جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ جب یہ کھانا ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گا اور ہم جو اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کریں گے تو پھر روحانیت جو ہے نا اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے جو ہے نا ہر مذہب میں آپ کو جو ہے یہ روزے جو ہے نا وہ ملتے ہیں اب جیسے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ جو آرمی کی ٹریننگ ہے پولیس کی ٹریننگ ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے تو اس میں سے اگر کوئی بندہ ٹریننگ لے کے واپس آتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں جاؤ جا کے تم جم جوائن کر لو تو وہ جم جا کے دیکھتا ہے ایکسرسائزز تو وہ یہ کہتا ہے اٹس اے پیس آف کیک یہ تو بہت آسان ہے یہ تو میں تو اس سے زیادہ ہیوی والی ٹریننگ لے کے آیا ہوں تو جسٹ لائک دیٹ ہم لوگ بھی روزوں میں وہ سمجھ لیں کہ وہ والی ٹریننگ ہماری ہوتی ہے اور وہ سخت والی ٹریننگ ہماری ہوتی ہے جس میں ہم جی سدرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اچھا تو میں بتا رہی تھی کہ اس میں ہماری ٹریننگ اس لیے اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھیں 30 ڈیز بھوک سے پیاس سے اور اپنی خواہشات کو دبا کے ہم لوگ پورا دن گزار رہے ہوتے ہیں اور یہ 30 ڈیز جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے اسپیشلی ان علاقوں کے لیے جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جہاں پہ بہت دن لمبے ہوتے ہیں تو وہاں تو اور بھی ٹف ہو جاتا ہے اور یہ ایکسپیرینس تو ہم بھی کرتے ہیں سال میں جب ہم لوگ جون جولائی میں روزے لیتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں تو جب ہم لوگ اتنی لمبی ٹریننگ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عام دنوں میں عام لائف میں ہمیں پریپیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہمیں لگے کہ یہ پیس آف کیک ہے ہم لوگ اگر کبھی بیچ میں کوئی مشکل ٹائم دیکھیں جس میں ہمیں اپنی کھانے پینے کو تھوڑا ڈیلے کرنا پڑے یا اگر ہمیں اپنا جو ہے یہ دوسری جو خواہشات ہیں ان کو ڈیلے کرنا پڑے تو ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے میں اتنی ٹریننگ دے دی ہے کہ ہمیں وہ مشکل نہیں لگے گا تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے یہ ہم آج اپنی اس کی آیت کا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، ایز یوزول ہم اپنی جو آیت ہے ہم اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں گے۔ آپ نے اگر غور کریں گی آپ کو، تو آپ مجھے بتائیں اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈفرینٹ لگ رہی ہے؟ کوئی چیز نوٹس کر رہے ہیں آپ؟ چلے میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو جب ہم نے سمبولیکل وے پڑھا تھا نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے بتائیں یہ والا جو سیگا آ رہا ہے یہ پریزنٹ کا ہے، پاسٹ کا ہے یا فیوچر کا ہے؟ کون بتائے گا؟ بھائی پاسٹ کا ہے، پاسٹ کا۔ پاسٹ کا۔ سارا کے علاوہ بھی کوئی بول دیا کرے۔ پاسٹ کا کیسے پہچانا آپ نے؟ بھائی جان یہ اس میں وہ آتا ہے میں بھی زبر اتنا سے اتنا زبر آ رہی ہے، اور زبر کس میں آتی تھی؟ اتنا میں یا اتنی میں؟ اتنا اتنا اتنا۔ اتنا پاسٹ ہے یا ماضی ہے یا مضارع ہے؟ پاس ماضی۔ ماضی۔ اب یہ دیکھیں ہم نے پہلا سیگا کتنے مزے سے پہچان لیا کہ یہ ماضی میں آ رہا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا الذین اے ایمان والو کتبہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، کر دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ابھی ہم لوگ کہیں گے ابھی ہونے والے ہیں یا فیوچر میں ہو رہے ہیں، پریزنٹ میں ہو رہے ہیں یا فیوچر میں ہوں گے، ہمارے اوپر فرض ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی کا سیگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے پڑھا تھا علیکم، اب اس میں بھی ایک ضمائر یوز ہو رہا جی ہے، بھائی جان یہ ضمیر تھوڑی سی متصل ہے۔ ضمیر متصل۔ ضمیر متصل میں ہم نے ناکھی جو پڑھا تھا اس کا کاف، علیکم، تم پر، تم سب پر کم آ رہا ہے نا۔ تو یہاں پہ ہم جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی علاقے میں، ان سب پر کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہم پہ روزے جو ہے نا وہ فرض کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو اسم آ رہا ہے نا، اسم کو کے ساتھ تو کوئی بھی ہماری ضمیر جو ہے وہ نہیں اٹیچ ہوگی۔ اب کما پھر کتبہ آ گیا، تو یہاں پہ بھی زبر آ رہی ہے، تو یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا۔ اللہ، یہ بھی ہم پڑھیں گے اس کو، اللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اچھا، من قبل کم، کم میں پھر ناکی کا کاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کب لے کم، اللہ، اللہ کم میں بھی ناکی کا کاف آ رہا ہے، اور تتقون اس میں جمع آ رہی ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، لیکن شروع میں کچھ آیا ہے، یہ بتا دیں۔ مزارے، اتنی کا تا آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اب ہم نے اس چیز کو ساتھ ساتھ لے کر پڑھنا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو اس میں کیا چینج نظر آ گئی؟ سب سے پہلے جو بڑی والی چینج نظر آ رہی ہے وہ الصیام، الصیام، ہم اس کو پڑھیں گے سب سے پہلے۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والا تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے پہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو لا اللہ ہے یہ وش کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس کو پتا ہے یہ؟ جی باجی جان پتہ ہے۔ پتا ہے، لعلکم۔ جی بھائی جان اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خواہش ہے، آپ کو گارنٹی نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ جو ہے تقوی والے ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں دے رہے تھے گارنٹی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیوں؟ اب ہم نے یہ والا پوائنٹ آج ہم نے دیکھنا ہے۔ آج ہم نے سب سے پہلے یہ الصیام کو کھولنا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے لا اللہ کو دیکھنا ہے، اور پھر ہم نے تقوی کو۔ آج تک ہم لوگ ورڈ تقوی سنتے آ رہے ہیں، تقوی والے ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی ہے کیا چیز؟ یہ کس فلسفی کا نام ہے؟ یہ کون سا فلسفر کی تھیوری ہے جو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی ہے؟ اگر ہم یہ تین چیزیں اس آیت میں کلیئرلی پڑھ لیں گے تو ہمیں پوری کی پوری آیت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ اب آپ نے دیکھا کہ سیام، سوم اور سیام کا فرق۔ اب ہم اکثر آپ لوگوں نے کہا ہوگا کہ میں سوم سے ہوں، سوم نہیں کہتے ہیں روزے کو، اس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ سوم اور سیام دونوں کا مادہ تو ایک ہی آ رہا ہے، سواد، واو اور میم، اور یہاں پہ بھی سواد، اور یہ چینج ہوا ہے واو اور میم، دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں کی فعلی اور جو صفت ہے وہ بھی ایک ہے، اور قرآن کریم نے لفظ سیام استعمال کیا ہے تو اس سے وہی مراد نہیں ہے جو لفظ سوم سے مراد ہے۔ غور سے آپ سنیں، سوم جو ہے نا یہ سیام ہمیں کہا گیا ہے قرآن پاک میں، ابھی جو ہم آیت پڑھ کے پیچھے آ رہے ہیں، السیام، آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے، یہ نہیں کہا کہ سوم فرض کر دیا گیا۔ تو اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ سوم میں اور سیام میں فرق کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں سیام،
قرآن کریم میں سیام سے مراد یہ ہے کہ انسان فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور دوسری ہر چیز سے بچے جو روزے کو توڑ دیتی ہے، یعنی اس سے مراد وہ فریضہ روزہ ہے جو رمضان میں مسلمان ادا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر سیام فرض کیا گیا ہے۔ اب سیام، ابھی ہم پھر آگے اس کو تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں۔ اب سوم کا آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ سوم اصلاً زبان کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ جو زبان عربی کی ہے اس میں سوم، اصل میں سوم اس کو کہا جاتا ہے روزے کو، اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو اور سکون سے رہو۔ اگر کوئی فرد بشر نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ اللہ کے لیے میں نے سوم کی نظر مانی ہے، یعنی نہ بولنے کی نظر مانی ہے۔ مطلب حضرت مریم کھانے پینے کے ساتھ سوم پر بھی قائم تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، جو کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ چپ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، مطلب کھائیں پیئیں گے ہر چیز، لیکن اور ان کے ہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی چولہے پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے ہیں۔ روزہ ان کا جب ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز جو آگ پہ پکی ہوئی ہو وہ کھانے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ ہر وہ چیز جو بغیر آگ کے پکی ہوئی وہ کھا لیتے ہیں روزے کے بیچ میں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں کرتے ہیں، اور جس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک میں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کھاؤ پیو اور سکون سے رہو۔ اور اگر کوئی فرد بشر نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ اللہ کے لیے میں نے سوم کی نظر مانی ہے، یعنی نہ بولنے کی نظر مانی۔ تو ہمارے اوپر جو روزہ فرض ہوا اس میں یہ والی شرط جو تھی وہ چینج ہو گئی۔ ادروائز جتنے بھی روزے رکھتے چلے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، مسلمان جو تھے، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم کی لائن سے چلے آ رہے تھے، وہ ہفتے میں مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ تو وہ 3 روزے جو ہوتے تھے اس میں نہ بولنے والی بھی شرط ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح جو نہ بولنے والا، جس میں آپ روزے میں سب کچھ کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ نہیں لیکن جو پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے ہیں، تو یہ عیسائی بھی رکھتے ہیں اور یہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ڈفرنس بنانے کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ یونیک روزہ بنانے کے لیے ان کے لیے نہ بولنے کی نظر ختم کر دی گئی، لیکن اس کے ایکولنٹ ایک شرط اور آئی، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور ہمارے نبی نے اس کے لیے حدیثیں بھی بہت بتائی ہیں، اور وہ میں آپ کو آگے کلیئر کرتی ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ سیام کی تکمیل بغیر سوم کے نہیں ہو سکتی، کہ ہمارا جو اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں نا اس کی تکمیل ہم کر ہی نہیں سکتے بغیر سوم کے۔ کیسے نہیں کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ہم سیام کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ بغیر سوم، یعنی بغیر جھوٹ بیانی اور جھوٹ پر عمل کرنے پر اگر ہم نے نہیں چھوڑا تو ہمارا سیام کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہ جو سوم کی شرط تھی نہ بولنے کی، ہمیں بھی کہا گیا ہے، لیکن نہ بولنا کیا ہے؟ جھوٹ۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں اس پہ جھوٹ بول کر پھر ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں روزے کی شرط پورے کرتے ہوئے ہمیں یہ چیز ہمیں چھوڑنی پڑے گی اس پورے 1 مہینے کے لیے۔ لیکن اس مہینے میں یہ چیز، یہ والی خوبی مسلمانوں میں سب سے عروج پہ ہوتی ہے۔ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، جب ہم فروٹ خریدیں، سبزی خریدیں، کچھ بھی، تو جھوٹ بول کے تو ہمارے ہاں عادت ہے بیچنے کی چیزیں۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم اپنا سیام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے اوپر سیام فرض کیا گیا ہے، اس میں ہمیں بولنا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو چینج ہمارے لیے یہ آئی ہے۔ اور جو سوم کا تھا وہ یہودیوں میں ہے، تو وہ اچھا کرتے ہیں نا، میرا خیال میں بولتے ہی نہیں ہے، سب سے بیسٹ ہے، نہ بولیں گے نہ جھوٹ ہوگا۔ لیکن ہم چونکہ اپنی تکمیل کریں گے، جب جو شرائط ہمارے لیے رکھی گئی ہیں وہ یہی رکھی گئی ہیں کہ ہم نے اس کے اندر جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمارا کرائٹیریا آتا ہے۔ اب ہم نے آپ کو، میں نے بولا تھا کہ الصیام کے بعد ہم اس میں آئیں گے تتقون، کہ تقویٰ کیا ہے، کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے تقویٰ